ان پہ کیس درج کیے جا رہے ہیں, مقدمے بنائے جا رہے ہیں. جب تک یہ چور چکے ملک دشمن اس ملک کی سیاست سے دور نہیں ہو جاتے. یہ عمران خان کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. پچھلے 6 ماہ میں ان کو اور کوئی چیز نہیں ملی. لیکن یہ تو ثابت ہو چکا ہے یہ امپورٹڈ حکومت بکلاٹ کا شکار ہے. آج کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے, اور یہ حکومت کا ہی بی ٹیم ہے الیکشن کمیشن. پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. جو امپورٹڈ حکومت نے, جو الیکشن کمیشن نے جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے, ہم نہیں مان سکتے. جیسا کہ عمران خان کی نااہلی کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا, اور ابھی ہم لوگ موجود ہے سردار حمزہ خان کی ریلی کے ساتھ, اور یہ پورا قافلہ لے کے وحدت کالونی ٹیکسلا جا رہے ہیں اور احتجاج کے لیے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا اور آپ کو تمام خبروں سے اپڈیٹ رکھیں گے. سر, یہ جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کے بعد اب عوام کا کیا رد عمل ہوگا اور پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام کا اور پارٹی کا رد عمل بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں. جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پہلے بھی ہمارے الیکشن ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے, اس میں صرف واضح اکثریت پی ٹی آئی نے لیے تھی, اور ابھی بھی یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی واضح اکثریت پی ٹی آئی نے لے لیا. تو انہیں سامنے ہار نظر آ رہی ہے, اور یہ سر اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے وہ پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ بھی کریں گے, عوام اس طرح عمران خان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے, اور یہ خیبر سے کراچی تک اسی طرح انشاءاللہ احتجاج رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ 2-4 دن میں یہ اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں, وہاں پہ حق کا فیصلہ ہوگا, اور یہ ریورس ہوگا. کیونکہ یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بالکل ایک جمہوریت کے خلاف بات ہو رہی ہے, کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ عوام ہے, 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے, اور انہوں نے یہ اس طرح کا ایک اوچھا کرنا کر کے پریشرائز کر کے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام دیکھ رہے ہیں, ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, حکومت بھی دیکھ رہی ہے, اور اس طرح جو لوگ نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کے لیے ہمارا بھی ٹیسٹ کیس ہے. کال دینے سے پہلے یہ جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب وہ کال دے گا دیکھیں گے آپ ان کا اشر کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جی. ملک صاحب, جیسا کہ ابھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد یہ ریورس ہو جائے گا فیصلہ, تو 2-3 دن تک اسی طرح روڈ بلاک رہے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں جناب, ہمارے پاس تو عمران خان کے خلاف آپشن ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو سیدھی بات ہے, جو امپورٹڈ حکومت نے, جو الیکشن کمیشن نے جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے, ہم نہیں مان سکتے. یقین کر لیں کہ ہمارے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہم تو ہر صورت میں یہ فیصلہ ریورس کرنا ہوگا. میں تو سمجھتا اس گورنمنٹ کو بھی ریورس ہونا ہے, یہ جو انہوں نے رجیم چینج کیا اس نے بھی ریورس ہونا ہے. یہ جتنی بےغیرتی ہے سب ریورس ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب, یہ آیا دن کبھی گرفتاری کے آرڈر آ رہے ہیں, کبھی نااہلی کے آرڈر آ رہے ہیں, اس حکومت کے خلاف آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ محب وطن لوگوں کو, دیانتدار لوگوں کو, جمہوریت پسند لوگوں کو, خدمت خلق سے سرشار لوگوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. ان پہ کیس درج کیے جا رہے ہیں, مقدمے بنائے جا رہے ہیں, انہیں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے, اور ملک دشمنوں کو آزاد کیا جا رہا ہے, چوروں کو آزاد کیا جا رہا ہے, کرپٹوں کو آزاد کیا جا رہا ہے, ان کے کیسز واپس کیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ رجیم چینج کا حصہ ہے, اور پوری قوم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے. یہ کب تک اس طرح یہ سارا کچھ رہے گا؟ جب تک یہ چور چکے ملک دشمن اس ملک کی سیاست سے دور نہیں ہو جاتے تب تک یہ پوری قوم سراپا احتجاج رہے گی. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. خان جی, آیا دن کبھی گرفتاری کے آرڈر, کبھی نااہلی کے آرڈر, یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ دیکھیں, ان کے پاس جتنے بھی یہ عہدے ہیں, چاہے وہ انٹیریئر منسٹری کے ہوں یا پی ایم آفس ہو, FIA ہو, یہ عمران خان کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. پچھلے 6 ماہ میں ان کو اور کوئی چیز نہیں ملی, کوئی گھڑی, کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو تحفے میں ملی ہیں, جو ایک ڈکلیریشن نہیں جس کا پراپر پروسیجر فالو ہوا ہے. حکومتی خزانے میں پیسے جمع ہوئے ہیں, اور یہ ایک ٹیسٹر لگا رہے ہیں عوام کو کہ آپ عوام کا
ریئیکشن دیکھنے کے لیے، کیونکہ حقیقی مارچ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اور آج آپ نے خود دیکھا کہ کسی لیڈرشپ کی کال پہ عوام نہیں نکلی، کسی ایم این اے ایم پی اے کی کال پہ نہیں نکلی، بذات خود عمران خان صاحب نے کال نہیں دی. یہ ایک عوامی، ایک پبلک کا ایک ریئیکشن ہے. لوگ خود نکلے، اور آپ کتنی کثیر تعداد میں آدھے گھنٹے کے نوٹس میں، آدھے گھنٹے کے فیصلے کے نوٹس میں یہاں لوگ اکٹھے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے، یہ حقیقی مارچ کی صورت میں ہمیں اب ڈیٹ نہیں چاہیے، یہ حقیقی مارچ کا آغاز ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. اور یہ روڈ کب تک اسی طرح رہے گا، بلاک رہے گا؟ دیکھیں، ہم نے ایک ٹیکسلا چوک میں بھی ہماری لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کہ ادھر آپ بلاک کریں. ہم نے مقامی جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں دینی تھی. ہم نے اسلام آباد کی باؤنڈری پہ یہ بند کیا ہے، اور جب تک لوکل لیڈرشپ بزرگ ہمارے یہاں موجود ہیں، جب تک وہ کہیں گے ہم یہاں بیٹھیں گے اور مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آگے ہم لوگ بنی گالا جائیں گے، کیا ہوگا؟ ابھی عمران خان صاحب کی کال آئے گی کہ بنی گالا آنا ہے، پاکستان کے کسی کونے پہ بھی اکٹھا ہونا ہے، الیکشن کمیشن کے باہر ہونا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کال پہ لبیک کہیں گے. السلام علیکم خان صاحب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سے خان صاحب، وہی کوشچن میں کروں گا کہ یہ روزانہ کبھی نااہلی کر رہے ہیں، کبھی گرفتاری کے آرڈر آ رہے ہیں، اور یہ کیا ہوگا اس پاکستان کا؟ دیکھیں، یہ تو ثابت ہو چکا ہے یہ امپورٹڈ حکومت بکلاٹ کا شکار ہے، اور جتنا کمزور انسان ہوتا ہے وہ اتنا ظلم بھی کرتا ہے. یہ لوگ دکھا چکے ہیں کہ جس طرح یہ زیادتی کر رہے ہیں، جس طرح یہ جمہوریت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جس طرح یہ آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں، جو آج کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے. ابھی تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب پچھلے 6 ماہ سے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بائسڈ ہے، اور وہ اس کا ہمیں آج یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ بائسڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بکلاٹ کا شکار ہو رہے ہیں اتنے اپنی کمزوریاں دکھا رہے ہیں. یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، یہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یہ جمہوریت کی نفی ہے. اس کو پاکستانی قوم رد کرتی ہے. جی السلام علیکم خان جی. جی وعلیکم السلام کامران صاحب. خان جی، یہ جو آیا دن مختلف طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں، عوام کو بھی تکلیف دیتے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے ورکر نکلتے ہیں، کارکن نکلتے ہیں، تو اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مارچ ہونے جا رہی تھی، جس کو ناکام کرنے کے لیے حکومت نے آج یہ اوچھا ہتھ کنڈا اپنایا ہے. اور یہ حکومت کا ہی بی ٹیم ہے الیکشن کمیشن، جس نے حقیقی آزادی کو روکنے کے لیے آج ایک بڑا بہت سا الزام لگا کے عمران خان کو نائل قرار دیا. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عوام کی کثیر تعداد پورا ملک جام کر چکی ہے، اس فیصلے کے خلاف روڈ پہ آ چکی ہے، اور تمام ملک نے کراچی سے لے کے خیبر تک اس فیصلے کو نامنظور کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہائی کورٹ کے تھرو یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا. انشاءاللہ پوری امید رکھیں، اور حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ امپورٹڈ حکومت انشاءاللہ جا کے رہے گی، چوروں کا ٹولہ جا کے رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی السلام علیکم آئی صاحب. وعلیکم السلام. آئی صاحب، اس شارٹ کال کے متعلق اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ شارٹ کال ہمیں ہماری قیادت نے دیا، سرور خان صاحب نے اور ملک ایاز صاحب نے، تو بھرپور ہماری پوری عوام ہے اس شارٹ کال پہ. یہ پرامن احتجاج کروایا ہے، روڈ بلاک کیا ہے، اور ہم نے اپنے اداروں کو اور اپنے پورے پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اپنے روڈ پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اس فیصلے کے خلاف بھرپور مذمت کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. ٹھیک. خان جی، اس جو شارٹ ٹرم کال آئی ہے آپ کو اپنے لیڈران کی، اور پھر ابھی احتجاج بھی کلوز ہو گیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہ منظور کرتے، اور ہم کیا پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس فیصلے سے متفقہ نہیں ہے. ہم نے آج یہاں پہ احتجاج کیا، پورے ملک میں خیر احتجاج ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں، پرامن احتجاج ہو رہے ہیں، نہ کسی کا جانی نقصان ہوا ہے نہ کسی کا مالی نقصان ہوا ہے. یہاں پہ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چلا گیا. ہمیں اپنی پوری امید ہے اپنی عدلیہ سے کہ یہ اس فیصلے کو الٹ کریں گے، اور عمران خان ایک بار پھر انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. جی خان جی، ابھی کیا کال آئی ہے اور کیا ابھی فیصلہ ہوا ہے؟ کامران صاحب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ٹیکسا والے چوک سمیت پورے ملک میں اسی طرح احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ای سی بی کے فیصلے کے خلاف، جو ایک جعلی فیصلہ ہے
جس کو میں بی ٹیم بولوں گا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی، تو اس کے خلاف ایک احتجاجی کال تھی جو فوری طور پہ ہم سرور خان صاحب کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور یہاں پہ ایک پرامن احتجاج کیا، جس میں کوئی نقصان کسی کو نہیں دیا، نہ عوام کو تنگ کیا گیا، اور اس کے بعد فوری طور پہ پٹیشن دائر ہوگی ہے ہائی کورٹ میں، اور انشاءاللہ بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور میرے خیال میں ہائی کورٹ کے ججز میں ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کو بحال کر دیں گے اور اس جعلی فیصلے کو نامنظور کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ تھا جی آج کا احتجاج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد بہت ہی شارٹ ٹائم پہ عوام نے اپنا رد عمل دکھایا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔